اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا رحمت للعالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی وصیہ ووزیر ووارث علمہ علم الاولین والآخرین یعصوب الدین امیر المؤمنین زوج فاطمة الزہراء والد الحسن والحسین سید الاوصیاء علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آپ تمام کی خدمت میں مجدداً بعرض سلام و ادب حاضر خدمت ہیں۔ خداوند متعال اس ماہ صیام، ماہ برکت، ماہ رحمت اور مغفرت کے ایام ہیں، اور خداوند متعال آپ کی تمام عبادات اور دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آج ہم اس عشرہ رحمت کو پشت سر گزار چکے ہیں، عشرہ مغفرت گزر چکا ہے، اب عشرہ آزادی از جہنم ہے، اور خداوند عالم سے امیدوار ہیں کہ پروردگار اس ماہ صیام کے اختتام سے پہلے ہم سب کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرما، اس امت مرحومہ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ہر قسم کی آفات ارضی اور سماوی سے محفوظ اور مامون فرما، اور اس کووڈ-19 کی مرض اور وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنی گفتگو کو جاری اور ساری رکھیں، آج جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے درخواست دعا کی گئی ہے، خداوند عالم ان تمام مرحومین کے گناہ معاف فرمائے۔ جناب مرحوم احمد کھنجی صاحب اور ان کی وائف اور ان کی فیملی کے جتنے بھی دیگر جملہ مرحومین ہیں، ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ اور ایسے ہی آج اس مجلس عزا کا جو ایصال ثواب کے لیے درخواست کی گئی ہے، جناب قاضی محمد منیر صاحب جو کہ اٹلی بریشیا سے ہیں، ان کے والدین کی خداوند عالم مغفرت فرمائے، اور ایسے ہی ان کے فادر ان لا محمد شریف ہیں، اور ان کے بردر ان لا محمد مشتاق ہیں، اور ان کے بردر محمد اکرم، محمد سلیم، اور ان کی سسٹر فرج دیبا، اور ان کے بھتیجے محمد جعفر، ندیم خان، اور کزن ہیں مسعود احمد اور محمد آصف، مظہر محمود غوری، اور غلام اصغر غوری، اور محمد بشیر جو حال ہی میں ان کے ماموں انتقال کر گئے ہیں۔ خداوند عالم ان تمام مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، اور اس مجلس عزا کا ثواب بھی ان مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے، اور اہل خانہ نے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن بھی کیا ہے، اس کا ثواب بھی ان تمام مرحومین کے روح پرفتو کو ایصال ہو، اور تمام مرحومین کے لیے بالعموم اور خاص طور سے ان درخواست گزار مومنین مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات
انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ محترم ناظرین اور سامعین، خداوند متعال تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہم کوشش کریں گے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کی، جو آپ کی جو سیرت طیبہ کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے تھے۔ آج ہم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو جو انتہائی اہم ہے، اور وہ ایسا پہلو ہے کہ جو ہر دل کی آواز ہے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر گروہ اور ہر قسم کا عقیدہ رکھنے والا شخص اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عدل۔ یعنی آج ہمارا موضوع عدل علی ہے، یعنی علی اور عدل، کیسے امیر المؤمنین نے عدل بپا کیا اور عدل کے لیے کون کون سی آپ نے قربانیاں دیں اور کون کون سی زحمات کو برداشت کیا، لیکن اپنی جان پر کھیل دیا، لیکن آپ نے عدل کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ یہاں تک قتل علی بن ابی طالب لشدت العدالہ، امیر المؤمنین شدت عدالت کی وجہ سے اس دنیا سے گئے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، کل عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن ابھی وہ گفتگو نامکمل تھی، کہ خداوند عالم اب قرآن مجید کی بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن میں شان امیر المؤمنین کو بیان کیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پروردگار عالم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم امانات کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ آیہ مجیدہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو آپ نے ہجرت کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین کو جو چیز نصیحت فرمائی وہ کیا؟ کہ یہ جتنی امانتیں ہیں یہ امانتیں ان تک پہنچا دیجئے جو اس کا اہل ہے، جو ان امانتوں کا اہل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ناموں کی لسٹ نہیں دی، کوئی افراد کی لسٹ نہیں دی، کوئی شہریوں کی لسٹ نہیں دی کہ فلاں فلاں درجہ اول کے یہ ہیں، درجہ دوم کے یہ ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ ان کی لسٹ ہے، انہیں دے دو۔ نہیں، صرف اتنا کہا کہ آپ امانتیں ادا کر دیجئے۔ تو یہ یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کا مصداق امیر المؤمنین ہیں، کہ جو ان امانتوں کو ان کے سپرد کرتے ہیں، حتیٰ کسی شخص کو یہ اعتراض نہ رہا کہ میری امانت کم تھی آپ نے زیادہ دے دی، کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ میری امانت زیادہ تھی آپ نے کم دے دی، یا ایک کی امانت، ایک کا مال دوسرے کے مال سے تبدیل ہو چکا، اتنی شکایت بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ آپ کی دیانت میں اتنی شفافیت تھی کہ وہ لوگ کہ جو تلوار نیام سے نکال کر آپ کے سر پر سونت کر کھڑے تھے، وہ بھی اس بات کو قبول کرنے کو تیار، ان کو بھی یہ موضوع نہیں ملا۔ اگر انہیں کوئی یہ موضوع ملتا تو کیا اس میں کوئی کمی بیشی کرتے؟ نہیں، وہ اپنی ضرورت سے بڑھ کر پروپیگنڈا کرتے۔ لیکن آپ نے اس انداز سے امانتوں کو پہنچایا۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کون ہیں؟ کیا وہی اولی الامر ہے جو کہے کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا؟ کیا اولی الامر کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ کسی کے گھر کی دیوار کو پھلانگے؟ کیا کسی کو یہ حق دیتا ہے اولی الامر کا صحرا اپنے سر پر سجائے، کہ جسے رسول اللہ فرمائیں کہ جاؤ اسامہ ابن زید کے لشکر کے ساتھ، وہ کہیں نہیں ہمیں تو نہیں جانا، رسول اللہ شدید علیل ہیں، ہم ان کے پاس رہیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کی حکمت کیا ہے، اور پھر جب ادھر لشکر کی بات آئی تو کہا رسول اللہ ہم نہیں جائیں گے، رسول اللہ مریض ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ مدینہ سے نکل کر فاصلے پر سقیفہ میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، نہ تشییع جنازہ، نہ نماز جنازہ میں شرکت، نہ غسل میں، نہ کفن میں۔ اور پھر غائبانہ کیا حق ہے کسی کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی؟ آپ کے بعد کون سی آیت آ گئی کہ آپ نے یہ شروع کر دی؟ لہذا
مختلف آیات اولی الامر کا جو صحرا ہے بعد پیغمبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا صاحبان علم اور وہ لوگ جو امیر المؤمنین سے پوچھتے رہے ہیں کیا یہ برابر ہیں؟ قطعاً کسی صورت بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آئیے قد جاء، میں جس آیہ مجیدہ پر آنا چاہتا ہوں، علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، یہ تو دنیا کی بات تھی کہ لوگوں نے علی کی ارزش کو نہیں پہچانا، لیکن اعراف پر یہ جو شخصیات موجود ہوں گی، جو اعراف کی منزل سے گزرے گا، یعرفون کلا بسیماہم، یہ ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ کس سے محبت کرتا ہے، آیا کس کو اولی الامر کہتا ہے۔ امیر المومنین کو وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی آیہ مجیدہ پر آؤں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ پروردگار عالم نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں اگر امیر المؤمنین کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، یہاں جارج جورڈک ہیں، میں اپنی بک سے نہیں پڑھ رہا یا کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جارج جورڈک جو کہ ایک کرسچین رائٹر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے لکھا کہ اپنی کتاب لکھتے ہیں صوت و عدالت الانسانیہ، کتنا خوبصورت نام رکھا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں ہر انسان کے دل کی آواز علی، ہر انسان کے دل کی آواز علی، ہر باضمیر شخص کے دل کی آواز کا نام علی ہے۔ اور وہ اس میں لکھتے ہیں علی اور عدل علی کیا ہے۔ لیکن آئیے اس سے پہلے میں مقدمتاً کچھ باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے آپ نے کیا کام کیا؟ جب آپ کی بیعت کی گئی، حکومت ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لوگوں نے بیعت کی، لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد امیر المؤمنین نے ان سب سے جب بیعت لی، اور بیعت لینے کے بعد عمار سے کہا، اے عمار ان کی صفوں میں جاؤ، یہ جو ایک ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھ سے خلافت کا تقاضا کیا ہے، میں نے اسے قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد جب آپ نے پہلے بیعت لی، بیعت کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے بیعت لی عمار اور ابن تہام سے کہا ان صفوں میں جا کر دیکھو، جب میں بیعت لے رہا ہوں تو خاصی نگاہ رکھنا، کہیں ایسا تو نہیں کوئی شخص مجبوری میں مجھ علی کی بیعت کر رہا ہو۔ یہ ہے صوت و عدالت الانسانیہ کہ اگر کوئی علی کے عقیدے کو نہیں مانتا، اگر کوئی امیر المؤمنین کو خلیفہ نہیں مانتا، تو امیر المؤمنین زبردستی اس کے اوپر اپنی بیعت جو ہے وہ زبردستی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے عمار جاؤ دیکھو کیا سب آزاد ہیں بیعت کرنے میں، کیا سب نے آزادانہ طریقے سے میری بیعت کو قبول کیا ہے۔ اور جب ابن تہام نے اور عمار نے اوکے کی رپورٹ دی، جی ہاں سب نے بالجماع اور اجماعی طور پر اپنے دل سے عقیدہ و جان سے آپ کی حکومت اور آپ کی بیعت کو قبول کیا ہے، تو آپ نے پھر فرمایا جاؤ میری طرف سے بیت المال میں سے ہر شخص کو 3 درہم دے دو، بیت المال میں سے۔ اب یعنی اس سے پہلے بیت المال امیر المومنین کے قبضے میں نہیں تھا، بیت المال امیر المومنین کو اطلاع نہیں دیتا تھا کوئی کہ بیت المال میں کتنے پیسے ہیں، کتنے درہم ہیں، کتنے دینار ہیں، کتنے اموال ہیں، قطعاً نہیں۔ لیکن امیر المومنین نے فرمایا جتنے لوگوں نے میری بیعت کی ہے سب کو 3 درہم دے دو، اور میرے 3 درہم الگ رکھ لو۔ اور عمار اور ابن تہام گئے بیت المال میں، دیکھا کہ سب کو یعنی سب افراد ایک فرد کو 3 درہم دیے، اور 3 لاکھ درہم موجود تھے، اور سب درہم تمام ہو گئے، اور جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ پورا 1 لاکھ لوگ تھے۔ یعنی اب کسی نے نہیں بتایا امیر المومنین کو کتنے لوگ میری بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں علم تھا کہ بیت المال میں پیسہ کتنا ہے، لیکن یہ اعجاز امیر المومنین ہے۔ آپ نے فرمایا 3 درہم سب کو دے دو، اور 1 لاکھ نے بیعت کی، اور 3 سب کو پورے ہو گئے۔ اور یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا طریقہ کار۔ اور پھر آپ نے بیعت لی، اور اس کے بعد آپ خطبہ دیا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی موضعہ،
کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہیں کہ جس اللہ نے حق کو دوبارہ اپنے مقام پر لایا اور لوٹایا۔ عدل کا معنی بھی یہی ہے۔ عدل کے میننگ کیا ہے؟ کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہی مقام عطا کرنا، یعنی جس چیز کا جو مقام ہے اگر وہ اس پر اپنے مقام پر رہے تو یہ عدل ہے، اور اگر اپنے مقام سے ہٹ جائے تو یہ ظلم ہے، یہ خلاف عدل ہے۔ تو امیر المؤمنین جب آئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رجع الحق علی موضعہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے حق کو لوٹا دیا اپنے اس مقام پر۔ اور اسی سے متعلق تھا کہ جب آپ جوتی گانٹھ رہے تھے تو جب عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ آپ کیوں گانٹ رہے ہیں، اس کو پھینک دیجئے اور لے لیجئے، امیر المومنین کا خوبصورت جملہ، فرمایا اگرچہ اس میں ٹانکے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ میرا جوتا تمہاری اس حکومت سے افضل ہے۔ کیوں کہا آپ نے کبھی اس کے اندر نہیں سوچا؟ اس میں حکمت راز کیا ہے؟ وہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس جوتے میں ہمیشہ حق کا پیر آیا ہے، ہمیشہ حق کا پیر، اور حکومت پر، اس کی خلافت پر کبھی حق آیا کبھی باطل آیا کہ جو باطل سے آلودہ رہی ہے، لیکن میرا یہ جوتا ہمیشہ اس میں حق کا پاؤں آیا، کبھی یہ باطل سے آلودہ نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ آئیے ہم تھوڑا سا جائزہ لے کر میں آگے بڑھوں گا، ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، اور خود اوصاف امیر المؤمنین کی کیا ہیں یہ تو تمام تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر بعد پیغمبر کوئی دلیر، کوئی شجاع، کوئی عظیم، کوئی ہمدرد اور عادل اگر رہنما ہے، عادل کی میں بات کر رہا ہوں، وہ صرف امیر المؤمنین کی ذات بابرکت ہے کہ وہ کس طرح کہ آپ متضاد صفات کے مالک تھے، اور آپ کے مد مقابل جو لوگ آئے وہ بھی متضاد تھے، یعنی جو آپ کے دشمن تھے وہ سرسخت دشمن، اور جو آپ کے دوست تھے وہ سرسخت دوست۔ یعنی سرسخت کا مطلب کیا کہ جان کٹ سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے، لیکن امیر المؤمنین کی ولایت سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جب امیر المؤمنین کو سر میں ضرب لگی، آپ گھر میں آئے اور حجر ابن عدی آپ کے پاس تھے اور وہ گریہ کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا اے حجر میری پرواہ نہ کر، اپنی پرواہ کر، ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں کہا جائے گا کہ اپنے آقا و مولا کے خلاف اپنی زبان کو کھولو تو کیا کرو گے؟ وہاں حجر ابن عدی کا یہ قول تھا، اور کہا آقا میں آپ کی محبت میں مر تو سکتا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن اپنی اس زبان پر جس پر محبت علی کا میں نے قصیدہ پڑھا ہے، کبھی بھی علی ابن ابی طالب کی دشمنی یا علی ابن ابی طالب کی مخالفت میں ایک جملہ بھی نہیں نکل سکتا۔ اور یہی وجہ ہے اسی جرم میں حجر ابن عدی کو قتل کر دیا گیا، اور 1100 سال کے بعد ابھی جب حجر ابن عدی کی قبر کو پیچھے ظالموں نے جب کھودا تو کیا دیکھا کہ بالکل تر و تازہ۔ وہاں میں وہ جملہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ جو گردش کرتا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں علی والے، ویسے نہیں، ایسے ہوتے ہیں علی والے کہ اگر 1100 سال کے بعد بھی اگر قبر کھولی جائے تو سامنے نشان پتہ چلے کہ یہ علی والا تھا، یہ علی والا ہے کہ جو قبر میں بھی زندہ ہے۔ متضاد صفات کے مالک ہیں، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام ہے اسود ابن قیس، وہ کہتا ہے مسجد کوفہ میں امیر المؤمنین لوگوں کو لذیذ کھانا کھلاتے تھے لیکن اپنے گھر میں سادہ کھانا ہوتا تھا۔ اور ایک صحابی کہتا ہے بعض افراد اسی ٹو میں ہوتے ہیں، چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں، امراء کے لیے، خلفاء کے لیے، کہ یہ ان کے گھر کا رہن سہن کیسا ہے، مکان کیسا ہے، یہ کیسا ہے وہ۔ بہرحال وہ کہتا ہے مجھے شک ہوا کہ مسجد میں لوگ اتنا لذیذ کھانا کھاتے ہیں، امیر المؤمنین لوگوں کو اتنا لذیذ کھانا دیتے ہیں، یقیناً علی کے اپنے گھر میں بھی بڑا لذیذ کھانا ہوگا، عیش و عشرت ہوگی۔ کہتا ہے جب امیر المؤمنین مسجد کوفہ سے گھر آ رہے تھے تو میں امیر المؤمنین کے ساتھ ہو لیا، اور جب گھر پہنچے تو فضا نے کیا دیا، ایک لسی ہے اور ساتھ اس کے چند روٹیاں ہیں سوکھی، یعنی اس لسی کے ساتھ
امیر المؤمنین نے اپنی خوراک تناول کی. وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ حاکم وقت اور اس کے گھر اتنی سادہ غذا. اور جب عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں بیٹھک ہوئی اور وہاں باتیں یہ ہوتی تھیں کہ کون اپنے زمانے کا زاہد رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ابو ذر بہت زاہد تھے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، تم حق بیان نہیں کر رہے ہو. عمر ابن عبدالعزیز جس نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کو لگام ڈالی تھی، اس کے جملے ہیں ازہد الناس علی ابن ابی طالب. اگر لوگوں میں کوئی زاہد ترین شخص گزرا ہے تو وہ امیر المؤمنین کی ذات ہیں. اور جو اہم کام آپ نے کیا، میں آ رہا ہوں عدالت کی طرف، اگرچہ موضوع بہت وسیع ہے لیکن میں جلدی ان پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ سب سے پہلا آپ نے یہ کام کیا کہ جب آپ نے بیعت لی لوگوں سے اور آپ نے فوراً کیپٹل کو چینج کر دیا. دیکھیں کیپٹل چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جیسے آپ پاکستان کی مثال لے لیجئے، پہلی کیپٹل کراچی تھا، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہوا، اور کیپٹل بنانے کے لیے وہاں پہلی جگہ کا سروے کیا جاتا ہے، وہاں کے ماحول کو، مختلف ممالک کی ایمبیسیاں ہوتی ہیں، روابط. بہرحال یہ اگرچہ آج کی صورتحال ہے لیکن بہرحال سب افراد کا رجحان چونکہ کیپٹل کی طرف ہوتا ہے اور ایک بڑا شہر ہوتا ہے، اس ملک کا مرکز کہلاتا ہے، سب کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے. کیپٹل کو چینج کرنا آسان کام نہیں، لیکن امیر المؤمنین نے پہلا کام یہ کیا کہ جو کیپٹل پہلے مدینہ تھا اب انہوں نے کوفہ تبدیل کر دیا. اگرچہ بہت لوگوں نے باتیں کی امیر المؤمنین کے خلاف، بہت سونے کی، یعنی زیادہ نے کی، کہ جو کہ مدینہ الرسول تھا، امیر المؤمنین نے اسے کیوں تبدیل کر دیا اور یہ فلاں. لیکن جب کسی شخص نے کہا یا علی آپ کے یہ جو دارالخلافہ ہے اس کو تبدیل کرنے سے بہت سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں. بہت خوبصورت جملہ. اور مجھے جتنے افراد اس وقت اپنی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جو پازیٹیو کام کر رہے ہیں، میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کے مخالفین بڑھ گئے ہیں تو سمجھے کہ کچھ کام کر رہا ہے، وگرنہ اگر آپ چاہیں کہ ساری دنیا کو راضی رکھیں تو یہ کوئی نہیں رکھ سکا. جب احمد مرسل نہیں، جب خود خداوند عالم سے ساری دنیا راضی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ ایک میری بڑی خواہش ہے کہ ایک ایسا کام کر کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت کو ڈال دے تاکہ کوئی شخص میرے خلاف بات نہ کرے، کوئی میرے اگینسٹ نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، زبان درازی نہ کرے. تو اللہ پروردگار عالم نے وہی فرمائی اے میرے کلیم، کیا آپ کو یہ سزا، کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ جو کام میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے روا نہیں رکھا میں وہ آپ کے لیے کروں؟ یعنی میں اللہ اگر چاہتا تو کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ جو میرے بارے میں زبان درازی کرے یا میرا انکار کرے یا میرے بارے یہ باتیں کرے کہ کہاں ہے یہ خدا، نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ دکھائی دیتا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو ہے. میں نے اپنے بارے میں یہ دروازہ بند نہیں کیا. تو جب احمد مرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نہیں تھے، جنہوں نے زہر دی تھی وہ کون تھے؟ وہ محب تھے؟ نہیں. تو امیر المؤمنین نے کہا دارالخلافہ جب تبدیل کیا کہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کچھ کر رہا ہے، کچھ تبدیلی لا رہا ہے، علی کچھ اصلاحات لا رہا ہے. اب آئیے میں ان اصلاحات کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ عدل علی کے نتیجے میں کون کون سی ایسی اصلاحات تھیں کہ جو امیر المؤمنین نے کی ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے لوگ مخالف ہو گئے. اور وہ اصلاحات کیسی تھیں؟ عدل پر مبنی اصطلاحات تھیں، اصلاحات تھیں. اور سب سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خاتون ہے جس کا نام ہے ثواب بن عمارہ، ثواب بنت عمارہ، یا بعض اوقات اس کا مرد کا نام لکھا گیا ہے کہ یہ شخص حاکم شام کے زمانے میں آیا اور وہاں اس نے جس علاقے میں رہتا تھا وہاں کے گورنر کی شکایت کی، اور گورنر کی شکایت کی، اور وہ تھا بصر ابن ارطا، کہ بصر ابن ارطا کی شکایت کی کہ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، لوگ متنفر ہو رہے ہیں. اس نے آ کر معاویہ کو شکایت کی کہ اس کو تبدیل کیا جائے، لیکن حاکم شام نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کچھ اس کے بارے میں نوٹس لیا ہی نہیں ہے. تو وہیں پر
سواد جو ہے وہ دربار میں سجدے میں گر پڑی، اس نے سجدہ کیا، اور معاویہ نے پوچھا، معاویہ ابن ابی سفیان نے، کہ تو نے سجدہ کیوں کیا؟ تو میرے پاس شکایت لے کر آئیے اور تیری شکایت کی سنوائی نہیں ہوئی تو سجدہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ بعد شہادت علی کی بات کہ علی کا زمانہ یاد آ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا امیر المومنین کی طرف سے ہمارے علاقے میں جو عامل مقرر تھا، عامل کا مطلب کہ جو امیر المومنین کے لیے وجوہات اکٹھی کرتا تھا، جو امیر المومنین کے لیے لوگوں کے ساتھ رابطے اور پیغامات میں رہتا تھا، کہ اس عامل کے بارے میں نے امیر المومنین سے شکایت کی۔ میں مسجد کوفہ گئی اور وہاں علی مصروف عبادت تھے، مصروف عبادت تھے، یعنی دشمن کے دربار میں بھی اس خاتون نے بتایا کہ میں گئی اور امیر المومنین مصروف عبادت تھے، اور میں نے انتظار کیا۔ جب وہ فراغت پائی انہوں نے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آنے کی وجہ پوچھی، تو میں نے بتایا کہ آپ کی طرف سے مقرر کردہ جو عامل ہے اور حاکم اور گورنر ہے، اس نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا اور وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھتا ہے۔ تو امیر المومنین نے اسی وقت اس خاتون کی بات کا نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد فوراً اس کو برخاست کیا، جس کی وجہ سے اس خاتون نے کہا کہ فوراً امیر المومنین نے مجھے انصاف دیا، جبکہ تو نے مجھے ایسا انصاف نہیں دیا۔ تو یہ بات ہے، امیر المومنین فی الفور، یعنی عدالت پر امیر المومنین کی بارگاہ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایون اگر اپنا بھائی بھی آ جائے، عقیل، آپ نے مشہور معروف سنا ہے ان کے بارے میں کہ عقیل آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایکسٹرا خرچ چاہیے، بیت المال سے دے دیجئے، انہوں نے کھانا پکایا اور پرتکلف دعوت کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ تو میرے بھائی ہونے کا تو اگر بینیفٹ اٹھائے۔ تو یہاں جو اصلاحات کی ہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جلدی میں ان کو خلاصہ کرتا ہوں 10 منٹ میں، اور وہ یہ چیز ہے کہ امیر المومنین سے پہلے لوگوں کو کیا عادت پڑی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے بیت المال میں کرپشن تھی۔ اصلاحات دیکھیے، بیت المال میں کرپشن تھی، لوگ عادی تھے سال ہا سال سے بیت المال میں کرپشن کرنے کے، اور اسی کرپشن کے خلاف اور کچھ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پہلا کرپشن تھی، دوسرا بیت المال سے بنی امیہ کو ناجائز طور پر نوازا جاتا تھا، دو یعنی سال ہا سال امیر المومنین سے پہلے یہ وہ چیزیں تھیں پہلے، پھر امیر المومنین جن میں اصلاحات کی، اور تیسرا اعلیٰ سرکاری عہدیدار اپنے رشتہ داروں کو تعینات کیا جاتا تھا، یعنی وزارتیں، عہدے اپنے رشتہ داروں میں، اقربا پروری تھی، فلاں اپنے فلاں کو فلاں عہدہ دے دیا، یہ سب کچھ اقربا پروری، اور امیر المومنین نے جبکہ اس کے برخلاف کام کیا۔ اور چوتھی چیز، نالائق اور بے تقوی، بد پرہیزی کرنے والے لوگ اور جو غیر متقی تھے ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا گیا، جبکہ مخلص، نیک، متقی، بڑے اکابر صحابہ، ان کی تعداد کوئی کم نہیں تھی، بڑی تعداد تھی، لیکن ان کو کچھ نوازا نہیں گیا۔ 5، جتنے صوبائی گورنر تھے ان کے سربراہوں کے خلاف جب بھی کوئی شکایت آتی تھی اس کا کہیں نوٹس نہیں لیا جاتا تھا۔ اور نمبر 6 کہ حکم ابن ابی عاص کی شرارتوں کی وجہ سے، جو اس نے شرارتیں کی تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا کیا تھا؟ مدینہ بدر کر دیا تھا، مدینہ سے نکال دیا تھا کہ مدینہ میں تیری رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کون تھا؟ نان مسلم تو نہیں تھا، مسلمان ہی تھا، لیکن اس کی شرارتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو مدینہ میں نہیں رہ سکتا، تو اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کرے گا۔ تو پھر گزشتہ خلفاء میں سے کسی ایک نے اس رسول اللہ کے عمل کو باطل ثابت کر کے، اپنی حکمت کو اعلیٰ ثابت کر کے انہیں واپس بلا لیا۔ اب یہ بات کس چیز کو ثابت کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص اس شہر میں نہیں رہنا چاہیے، اور آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ رہنا چاہیے، پھر کون توہین رسالت کا مرتکب ہوا؟ نمبر 7، حکم کا بیٹا مروان، اس کو اپنا مشیر بنانا اور اسے امور مسلمین میں کھلی چھٹی دے دینا، جو چاہو کرو، اس سے کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ اور 8، اصحاب رسول کی توہین، جن میں حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود تھے، ان کو مدینہ بدر کر دیا۔ یعنی اندازہ لگائیے
یہاں معیارات کو دیکھیے، جسے رسول اللہ نے باہر نکالا اسے اندر لے آئے، اور جس سے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری وہ سچا ہے کہ آج تک، یعنی معصوم ہستیوں سے نکال کر، کہ ایسے سچے سے ایسا سچا کہ آج تک نہ زمین نے ایسا صادق اٹھایا ہے اور نہ آسمان نے ایسے صادق پر سایہ فگن ہوا ہے۔ جسے رسول اللہ سچا کہیں اسے ملک بدر کر دیا، شہر بدر کر دیا اور مدینہ بدر کر دیا، اور جسے رسول نے نکالا اسے لیا۔ اور نویں چیز کیا تھی کہ اپنے قریبیوں کو اسلامی حدود سے بالاتر سمجھنا، یعنی جو اسلامی قوانین ہیں ان سے بالاتر، ان پر اسلام کے قوانین کا، اسلام کے لاز کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جن کی لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی، اور حتیٰ انہی کے خلاف ام المومنین حضرت عائشہ جو ہیں انہوں نے بھی ایک مہم کا آغاز کیا تھا اور کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو بھی آپ نے ہاتھ میں لیا اور یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں دیکھو، ابھی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص بھی پرانی نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں نے سنت رسول کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ تو کسی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی بات کو نہیں سنا۔ اور امیر المومنین کی اب اصلاحات سنیے، یہ وہ چیزیں تھیں، لوگوں کی مخالفت۔ امیر المومنین نے اصلاحات یہ کی کہ جب لوگ امیر المومنین کے گرد جمع ہوئے، اور اس سلسلے میں طلحہ اور زبیر بھی کافی متحرک تھے، اور ان دونوں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ پھر جب ایک جنگ ہوئی بصرہ میں، جنگ جمل، تو وہاں وہ آپ کی مخالفت میں آ گئے۔ اور امام کی جو اصلاحات کی اور مشکلات جو امام کی تھیں، وہ پہلی کیا تھی؟ عادلانہ اقتصادی نظام کا قیام۔ امام چاہتے تھے کہ بالکل ایسا شفاف نظام ہو تاکہ بیت المال میں کرپشن ختم ہو جائے، جو مستحق ہے اس کو مال ملنا چاہیے۔ لہذا اس سے پہلے خلفاء کے زمانے میں، مثلا اس سے پہلے کیا زمانہ تھا کہ بیت المال کی تقسیم کے لیے کوئی خاص معیار نہیں تھا، جو پہلے اسلام سابق الاسلام لوگ تھے ان کو زیادہ مل جاتا تھا، اور جو امہات المومنین ہیں ان کو زیادہ مل جاتا تھا۔ چلیں وہ تو امت کی مائیں ہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی تو ایک معیار ہے، ساری امت کے ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں سب سے برابری کی ہے، تو بعد میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، لہٰذا تو یہ پہلا کام تھا، اور اس کے بعد پھر اس میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ اور امیر المومنین نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ چاہے مہاجر ہے، چاہے انصار ہے، چاہے عرب ہے، چاہے عجم ہے، چاہے آزاد ہے، چاہے غلام ہے، پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، کھانا سارے برابر کھاتے ہیں، مال کی تقسیم بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اور یہ لوگوں کو ہضم نہ ہو سکی، اور اس میں طلحہ اور زبیر نے ہی آپ پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے خلفاء کی سنت کے خلاف کام کیا ہے۔ کہہ کسے رہے ہیں؟ امیر المومنین کو، جو رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، ہر علم کا، ہر حکمت کا وارث، یعنی سنت رسول کو اجاگر کرنے والے امیر المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سنت خلفاء کی مخالفت کر دی ہے۔ طلحہ اور زبیر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیچھے رہ گئی ہے، اور دوسری سنتیں آگے بڑھتی چلی گئی ہیں، اور یہیں سے لوگ متعصب جو ہیں رویہ اختیار کرنے لگے۔ اور تیسری مشکل تھی نسلی تعصب، چونکہ جو جتنے غلام تھے، ظاہر جب جنگیں ہوئیں بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، فتوحات کا سلسلہ بھی ہوا، اور شام، عراق، حجاز سے لوگ جب وہاں آ کر آباد ہوئے تو کچھ وہاں کے عرب تھے، کچھ عجم تھے۔ تو گزشتہ ادوار میں، یعنی بعد پیغمبر اور امیر المومنین سے پہلے، لوگوں نے یہ ایک معیار بنا لیا تھا کہ جو عرب کا غلام ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اور جو عجم ہے اس کی ویلیو کم ہے۔ لہٰذا جو عرب غلام ہوتا تھا اس کو بیت المال سے پیسہ لے کر آزاد کرا دیا جاتا تھا، اور دوسرے کو موالی بولا جاتا تھا۔ جو عجم کے غلام ہوتے تھے موالی، اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن امیر المومنین کو قطعاً یہ پسند نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اگر غلام ہیں تو یہ غلامیت میں تو یہ مساوی ہیں، تو پھر عرب اور عجم کیا؟ جب سوال ہوا تو امیر المومنین نے خوبصورت جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک معیار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید نے جو مجھے معیار دیا ہے وہ چاہے اولاد اسحاق ہوں یا اولاد اسماعیل ہوں، دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا چاہے اولاد اسحاق ہوں یا اولاد اسماعیل ہوں، اولاد اسماعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے، اور اولاد اسحاق جو ہیں وہ اس طرف جا کر آباد ہوئے، عراق، مصر، اردن اور اس تمام ایریے میں۔ اور پھر یہاں
بہت ساری مختلف مخالفین کی جو چیخیں نکلیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے جو کچھ چیزوں کو جب ختم کرنا چاہا تو ان میں سے لوگوں نے کہا یہ تو چیزیں اتنی مستحکم پکی ہو چکی ہیں، ظاہر ہے اب جب حدیث پر پابندی لگ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 25 سال میں جو لوگ 20-25 سال کے تھے انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے خلفاء کا دور دیکھا، انہوں نے سمجھا یہی حق ہے اور امیر المومنین جو کر رہے ہیں وہ اس کی مخالفت ہے، اور لہٰذا وہ آپ کی مخالفت میں پلٹ آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو چیز مشکل تھی وہ یہ کہ عیش و عشرت بڑھ چکی تھی، کہ سابقہ دور میں سادگی کو ترک کر دیا گیا تھا، اور اس طرح بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنا، خوراک، پوشاک اور دنیا پرستی اور اس میں غرق ہو جانا، اور بس لوگوں نے اس کی تقلید کرنا شروع کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امیر المومنین جب برسر اقتدار آئے اور آپ نے فرمایا آج، اب سنیے گا جملہ غور سے، یہ وہی جملہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں دہرایا تھا۔ آپ نے فرمایا آج تمہاری حالت وہی ہو گئی ہے جو بعثت رسول کے وقت تھی، یعنی تم لوگ جاہلیت سے ہجرت کرنے کے بعد پھر جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو۔ اور اس کے بعد اب اصلاحات کیا ہیں، جلدی جلدی میں ان کو شمار کر رہا ہوں، اگرچہ عادل کی گفتگو باقی ہے بعد میں۔ یہ چیزیں ہیں جو امیر المومنین نے، یہ سیرت امیر المومنین ہے، یہ ہم کب بیان کریں گے؟ امیر المومنین کی اس سیرت کو کب بیان کیا جائے گا؟ اصلاحات جو کی، پہلا کام اور جو عین شریعت محمدی کے مطابق ہے، پرتکلف تقریبات پر پابندی لگا دی۔ میں اس کو آسان کروں، پرتکلف تقریبات پر پابندی لگا دی، جیسا کہ آج کل مثلا پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں شادی بیاہ پر 1 ڈش یعنی کہ کھانے زیادہ تعداد میں نہیں ہوں گے، اور جیسا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اجتماعات بھی کم ہیں، یعنی کہ آپ کم تعداد میں جمع ہو کر اگر کوئی شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو 10، 20، 25، حد 50 افراد تک مل کر وہ شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی عام حالات ہوتے تو عام حالات میں تو ہزار سے زائد افراد ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کووڈ-19 نے لوگوں کو سکھائی ہے، یعنی کووڈ-19 نے جو اسلام کے کام آسان کر دیے ہیں ان کے لیے، اگر یہی امیر المومنین ان کو سکھانا چاہتے تھے لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اگر یہی رسم جو کووڈ-19 کی وجہ سے یعنی چند افراد جائیں اور جا کر بچے اور بچی کا عقد کر لیں اور نکاح ہو جائے، اگر یہ کام پہلے ہوتے تو یہ برائیاں کم ہو جاتی، شادیاں آسان ہوتی۔ اور پرتکلف تقریبات کو قدغن لگا دیا امیر المومنین نے۔ اور پھر دوسرا جو تجمل پرستی سے روک تھام، کہ اگر کوئی حکومتی شخص ہے تو حکومتی شخص کوئی جاہ و جلال نہیں دکھا سکتا، کوئی اپنا لاؤ لشکر ساتھ نہیں لا سکتا، اور بہرحال اس کی جو ڈیفینیشن آپ کر لیں آج کے زمانے میں آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور جو چیز زیادہ بہتر آپ نے جس پر زور دیا وہ ہے دین کی تعلیم۔ امیر المومنین جہاں برسر اقتدار آئے آپ نے دینی تعلیم پر بے حد زور دیا، اور دینی تعلیم پر اس طرح زور دیا کہ قرآن مجید کو بنیاد قرار دے کر تمام اعمال کا دار و مدار اسی پر قرار دیا۔ اور عصر رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہوگی۔ ایک شخص ہیں جن کا نام ہے مطرف بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھی جب آپ کی اقتدا میں، تو نماز کے بعد عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ دبا کر مجھے کہتا ہے خفیہ طریقے سے کہ آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی ہے، آج ہمیں رسول اللہ کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ جب امیر کوفہ، جب امیر علیہ السلام کوفہ میں آئے تو ابو موسیٰ اشعری جس نے دھوکہ دیا تھا، اس نے بھی آپ کے متعلق یہی بات کی کہ آج ہمیں عہد رسول اللہ کی ہمارے درمیان یاد تازہ ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے زمانے میں اور عہد رسالت کے زمانے میں کچھ ایسا تھا کہ جس سے عہد رسالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسالت کے مخالف جا رہا ہے، سنت رسول کے مخالف جا رہا ہے، لیکن اپنی زبان کو بند کرتے تھے، اس لیے کہ ایک خلیفہ نے تو جا کر منا میں جا کر مکمل نماز پڑھ لی، لوگ بولے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد
جب گزشتہ ادوار میں حدیث پر پابندی لگی تو امیر المؤمنین نے کیا کام کیا؟ حدیث سے پابندی اٹھوا دی، اور نہ صرف یہ کہ پابندی اٹھوائی، امیر المؤمنین نے جو احادیث کو لکھتا تھا، جو احادیث کو بیان کرتا تھا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور خود احادیث ارشاد فرماتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو بھی حدیثیں لکھواتے تھے، حسنین شریفین کو۔ اور ایک اور بات کہ جو پچھلے ادوار میں رائج تھی اور امیر المؤمنین نے اسے ختم کیا، وہ تھا قصہ گوئی، یعنی کہ پچھلے خلفاء نے کیا کر دیا، یعنی یہ تو علامہ طاہر القادری صاحب کا خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو شاخیں نکلتی ہیں، ایک ہے خلافت اور ایک ہے امامت۔ خلافت کا تعلق سیاست سے ہے اور امامت کا تعلق دین سے ہے، ولایت سے ہے، امر رسالت سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر باقی جو خلفاء ہیں وہ سیاسی خلفاء ہیں، اور اگر بعد پیغمبر جو دینی راہبر ہیں جن کے پاس ولایت رسول اللہ منتقل ہوئی ہے، وہ صرف امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہیں۔ تو اس زمانے میں گزشتہ ادوار میں قصہ گوئی کا مطلب کیا؟ یعنی کہانیاں بتانا، گزشتہ انبیاء کی کہانیوں کو، ان کا ایک رواج پڑ گیا تھا۔ گزشتہ امتوں میں سے جو گروہ تھے جو تورات کو ماننے والے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ مسجدوں میں آئیں اور قصے کو بیان کریں۔ انبیاء کے قصے بیان کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت یونس علیہ السلام کے، لوگوں کو کہانیوں میں لگا دینا، قصہ خانیوں میں لگا دینا، اور انہی وجہ سے وہ جو غلط قسم کی کہانیاں ہیں وہ پھر پیدا ہوئیں، اور اصلی اسلامی جو احادیث ہیں ان کی پہچان کرنا مشکل نہ رہی، اور ان قصہ خانیوں کی وجہ سے جو کہانیاں تھیں عام لوگوں میں توہم پرستی پیدا ہو گئی، ان کے اندر ایک جیسے ہوتا ہے کہ اس کی اصل معیار اس کا ختم ہو جاتا ہے، اہمیت، بلکہ ایک ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسا ایک قصہ ہے، کہانی ہے، دین ایک کہانی کا نام ہے۔ تو امام نے قصہ خانی پر پابندی لگائی اور اس کے بدلے میں احادیث کو بیان کیا کہ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا جائے۔ اس سے دوہرا فائدہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث پڑھنے کا ثواب ہے، معصوم کا کلام ہے، اور پھر اسی میں دین ہے، دین کی اصلی شریعت ہے، دین میں کی پہچان ہے، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اسی سیرت پر عمل کیا۔ یہاں تک کہ حسن بصری جو بڑے قداور شخصیت مانے جاتے ہیں، انہوں نے امیر المومنین کے بارے میں کہا کہ اگرچہ وہ خود ایک قصہ گو تھے، قصہ بتانے والے تھے، کہا کہ اس وقت امیر المومنین نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا اور لوگوں میں گمراہی پھیل چکی تھی، دین سیدھے راستے سے ہٹ چکا تھا، جبکہ حسن بصری خود کہتا ہے کہ میں بھی قصہ خان تھا، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے مجھے قصے سے روکا اور میں رک گیا، قصہ خانی کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو امیر المؤمنین کسی صورت میں دین کے احیاء اور بدعتوں کو نابود کرنے اور ختم کرنے میں کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک دفعہ بنی اسد کے کچھ لوگ اپنے قبیلے کے ایک مجرم کو چھڑوانے کے لیے، شخص کی سزا بچانے کے لیے حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے سفارش کی، تو امیر المؤمنین نے صاف کہہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو جو چیز مجھ علی کے اختیار میں ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن حدود الہی، اللہ تعالیٰ کا قانون وہ علی کے اختیار میں نہیں ہے، حدود الہی کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خدا ہے جس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اقتصادی جو اصلاحات امیر المومنین نے کی اور ساری دنیا آپ کے مخالف ہو گئی، اور یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، جملہ مصائب بھی پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ اور چونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یوم شہادت ہے، اور آپ نے جی بھر کر مجالس سنی اور جتنا بھی گریہ کر لیا جائے، لیکن تاریخ کا وہ مظلوم شخص ہے، شخصیت ہے امیر المؤمنین، کہ آپ جب نجف اشرف جاتے ہیں، امیر المؤمنین کی زیارت کرتے ہیں، تو اس زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے سب سے پہلے مظلوم، آپ پر ہمارا سلام۔ آپ نے کبھی سوچا علی کیوں مظلوم ہیں، اول مظلوم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعد پیغمبر جو جو مصیبتیں آئی ہیں، جو جو ظلم ہوئے ہیں، ان کو علی نے ہی سہا ہے۔ اگر لوگوں نے
پاک پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دیا، جنازے کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ علی کی مظلومیت ہے، تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر چلے گئے تو یہ علی کی مظلومیت ہے، چونکہ علی ہی کے کچھ لگتے تھے نا، باقیوں کے تو کچھ لگتے نہیں تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ علی کی مظلومیت ہے، زہرا در و دیوار کے درمیان آتی ہیں تو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ ایضرب النار بباب دارہا، لوگ لکڑیاں لے کر دروازے زہرا پر آتے ہیں تو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ اور اگر کوئی شقی اپنا ہاتھ تازیانہ اٹھاتا ہے اور قنفذ مارتا ہے جناب زہرا کے ہاتھ پر، ہاتھ زہرا کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا مظلومیت ہوگی کہ جب ایک ظالم نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا اور اس کے ہاتھ کا چھوڑنا تھا کہ کیا کیفیت ہوئی، اس کا اثر ایسا بنا کہ جب تک بی بی زندہ رہیں آپ کی آنکھ پر ایک سرخ نشان موجود تھا جو کہ سیاہ نشان میں تبدیل ہو گیا۔ جب کسی نے ایک مجتہد سے پوچھا کہ آپ جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا کے مصائب کو لکھتے ہیں اشعار کی شکل میں، آپ ڈائریکٹ بیان نہیں کرتے، آپ اشارے اور کنایے سے بیان کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے کہ دروازہ گرایا گیا، سیدھا یہ کیوں نہیں کہتے جناب فاطمہ کو ستایا گیا، تازیانہ سے آپ کی بے حرمتی کی گئی؟ اور پھر ایک مرتبہ جب باری آئی نا کہ بی بی کی آنکھ پر نشان کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو وہ کیا ہے، میرا دل بہت جلتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ اگر پوچھنا ہے تو جاؤ مدینہ کی گلیوں سے پوچھو کہ مدینہ کی گلیوں میں زہرا کی کانوں کے در کیوں بکھر چکے تھے۔ یہ اس کا اثر تھا کہ کسی ایک ظالم نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں لہرایا تھا۔ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت ہے کہ جب امیر المؤمنین گھر آتے ہیں تو جناب صدیقہ طاہرہ سے بی بی کہتی ہیں میں نے سلمان سے سنا ہے یا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اگر اتنا ہوتا تو قابل برداشت تھا، میں علی سلام کرتا ہوں تو کوئی علی کو لائق جواب نہیں سمجھتا۔ اور اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہے کہ جب زہرائے مرضیہ جب آخری وقت تھا تو امیر المؤمنین کی گود میں امیر المؤمنین کے زانو پر سر تھا جناب صدیقہ طاہرہ کا، امیر المؤمنین روئے اور امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور جناب زہرا نے وہ آنسوؤں کو لیا اپنے ہاتھ پر اور اپنے سینے پر اپنے زخم پر لگانا چاہے اور پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں اے زہرا؟ کہا میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ کسی مظلوم کی آنکھوں کا آنسو وہ زخم کا مداوع کرتا ہے، اس کا اثر زائل کر دیتا ہے۔ کہا یا علی آپ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا زخمی کوئی نہیں ہے، میں آپ کے آنسوؤں کو اپنے زخم پر مل رہی ہوں، علی سے بڑا مظلوم کون ہے؟ عزاداران امیر المؤمنین نے جب بیٹھ کر نماز پڑھی اور اپنے گھر موجود تھے اور کیفیت یہ ہوئی اپنے اہل خانہ کو وصیتیں کرنے لگے، اور ایک مرتبہ ایک طبیب کو بلایا گیا، اور طبیب جس کا نام اسیر ابن حرس ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر کسی کے ہاں کوئی شخص گھر میں بیمار ہو اور کسی ڈاکٹر کو بلایا جائے چیک اپ اور معائنے کے لیے، اور ڈاکٹر جب معائنہ کرتا ہے دیکھتا ہے اب اہل خانہ کی نگاہ اپنے مریض پر نہیں ہوتی، اہل خانہ کی نگاہ اس حکیم یا اس ڈاکٹر کے چہرے پر ہوتی ہے کہ اب ڈاکٹر کیا رائے دینے والا ہے کہ یہ مرض کیسا ہے، کتنی دیر میں ٹھیک ہونے والا ہے، یہ مرض کتنا جلدی اس سے صحت یاب ہو سکتا ہے مریض۔ لیکن سارے اہل خانہ کی نگاہیں اس حکیم کے چہرے پر تھیں۔ اس نے کہا ایک گوسفند ذبح کیا جائے، اس کی ایک تازہ رگ مجھے دی جائے تاکہ میں زخم کے اندر رکھ کر میں دیکھوں کہ یہ زخم کتنا گہرا ہے اور کہاں تک جا پہنچا ہے۔ جب اس نے رکھا اور جب اس رگ کو نکالا، امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر کہتا ہے کہ اے ابو القاسم قل لأبیک اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر، قل لأبیک وأعہد عہدک،
وَقُلْ وَصِيَّتَكَ، اب اپنے بابا سے کہہ دیجئے جو کہنا ہے وہ کہہ لیں، جو وصیت کرنی ہے وہ وصیت کر لیں، اب زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، اس لیے کہ زہر کا اثر دماغ تک جا چکا ہے اور دماغ کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل رہے ہیں۔ اور البتہ اس حکیم نے ایک جملہ کہا، اور یہ کہا کہ اگر دودھ کا ایک جام مل جائے، آج کوفہ کی ہوا، آج کوفہ کی فضا سوگوار ہے، کوفہ کا آج بھی کوئی یتیم ایسا نہیں ہے علی کے شہر میں کہ کوئی بھوکا سو جائے، لیکن اس زمانے میں جب حکیم نے کہا نا اگر دودھ کا ایک جام مل جائے تو زہر کی کمی میں آفاقہ آ سکتا ہے۔ عزادارہ نے امیر المؤمنین جب یہ خبر کوفہ کے، یہ میں نے جملہ اپنے کانوں سے رہبر معظم سے سنا، فرماتے ہوئے کہا کہ جب کوفہ کے بچوں کو معلوم ہوا کہ آج ہمارے آقا و مولا پر مصیبت بن گئی ہے، پہلے وہ ہمیں خوراک لا کر دیا کرتے تھے، ہمارے دروازے کے پاس لا کر رکھ دیتے تھے کہ کوئی شرمندہ نہ ہو، آج ہمارے آقا و مولا کو دودھ کی ضرورت ہے۔ ہر بچے نے اپنا جام اٹھایا اور جام اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا اے میری ماں، آج میرے حصے کا دودھ میں نہیں پیوں گا، مجھے اس جام میں ڈال دو، میرے آقا و مولا کو آج میرے ایک دودھ کے جام کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ روایت کے جملے ملتے ہیں کہ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ امیر المومنین کے گھر کے سامنے منو دودھ اکٹھا ہو گیا، کوفے کے یتیموں نے دودھ کو لا کر جمع کر دیا۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے خود دودھ مانگا نہیں تھا، حکیم کے کہنے پر کوفہ والوں نے اتنا دودھ اکٹھا کر دیا، منوں کی مقدار میں دودھ اکٹھا ہو گیا، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، کتنی بڑی مظلومیت ہے آپ کے فرزند مظلوم کربلا کی کہ مظلوم کربلا نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر دودھ کا سوال تو نہیں کیا تھا، پانی کا سوال کیا تھا۔ دودھ کی پھر بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، پھر بھی کیا جواب دیا؟ بس یہ کیفیت دیکھنا تھی کہ گھر میں کوہرام ماتم بپا ہو گیا۔ بس دو جملے سن لیجئے گا عزادارہ نے امیر المؤمنین، جب گھر میں کوہرام ماتم بپا ہوا، تمام اہل خانہ کی موجودگی میں امیر المؤمنین نے ایک مرتبہ اپنی نگاہوں کو ایک جگہ پر روکا اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ بی بی زینب کبریٰ نے پوچھا بابا یہ آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، آپ رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا اے میرا بیٹا، رسول خدا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ تنہا نہیں ہیں، آپ کی ماں زہرا بھی ان کے ساتھ آئی ہیں، اور صرف وہ بھی تنہا نہیں ہیں، میرے چچا حمزہ ساتھ ہیں، میرے بھائی جعفر ساتھ ہیں۔ اور بی بی نے فرمایا وہ کچھ کہتے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں کچھ کہہ رہے ہیں کہ اے علی ہم آپ کو لینے آئے ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب اولیاء نے اپنے آپ کو بابا کے سینے پر گرا دیا، واہ علیہ واہ محمدہ کے نعرے بلند کر دیے، الا قد قتلا امیر المؤمنین، الا قد قتلا علی بن ابی طالب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس مجلس ادا کا ثواب تمام مرحومین حاضرین کے نام اعمال میں درج فرما، اور خاص طور سے جنہوں نے درخواست